ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، منصورات کے سبق الربانیون کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کی 4 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں، یعنی طویل سبق ہے جس کو قسطوں میں نشر کیا جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ 5ویں قسط کا ترجمہ ہوگا۔ طویل سبق ہونے کی وجہ سے اس کو الگ الگ پیراگراف کے اعتبار سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وكان من عادة الشيخ رحمه الله أنه كان يقرئ الجامع الصحيح للبخاري كل يوم۔ اور شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت میں سے یہ تھا، ان کے معمول میں سے یہ تھا کہ وہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب جامع صحیح کو ہر دن پڑھایا کرتے تھے۔ انہ کان یقرئ، وہ ہر دن جامع صحیح بخاری کا درس دیتے تھے۔ یقرئ، اقرأ یقرئ اقراء، پڑھانا، درس دینا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت میں سے یہ تھا کہ وہ روزانہ صحیح بخاری کا درس دیتے تھے، وہ روزانہ صحیح بخاری، جامع صحیح بخاری کا درس دیتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ شَغَفٌ زَائِدٌ بِالْحَدِيثِ وَغَرَامٌ لَا يَكَادُ يَعْدِلُ بِهِ بَعْدَ الْقُرْآنِ شَيْئًا۔ شغف زائد، بہت زیادہ دلچسپی، غرام عشق، محبت، عدل یعدل عدلا، بھی کے ساتھ بدل ماننا، برابر کا درجہ دینا، شغف شغف دلچسپی۔ وَكَانَ لَهُ شَغَفٌ زَائِدٌ بِالْحَدِيثِ، اور حدیث شریف سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی، یعنی شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث شریف سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وَغَرَامٌ لَا يَكَادُ يَعْدِلُ بِهِ بَعْدَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، اور بخاری شریف سے ان کو ایسا عشق تھا کہ قرآن کے بعد وہ کسی چیز کو درجہ نہیں دیتے تھے، یعنی بخاری شریف سے ایسی محبت تھی کہ قریب تھا، لا یکاد کہ قریب تھا، یطے تھا کہ وہ قرآن کے بعد کسی چیز کو ایسا درجہ دیتے ہوں جیسا درجہ وہ قرآن کے بعد بخاری شریف کو دیتے تھے۔ یعنی وہ روزانہ صحیح بخاری کا درس دیتے تھے، ان کو حدیث شریف سے بہت زیادہ شغف اور دلچسپی تھی، قرآن کریم کے بعد کسی چیز کو اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے، یعنی بخاری شریف کو قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے تھے، قرآن کریم کے بعد کسی چیز کو بخاری شریف کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ الدَّرْسَ تَرَنَّحَتْ أَعْطَافُهُ وَفَاضَ خَاطِرُهُ۔ ترنح یترنح ترنحا، جھومنا، عطف کی جمع ہے اعطاف، بازو، فاض یفیض فیضانا، بہہ پڑنا، ابل پڑنا۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ الدَّرْسَ تَرَنَّحَتْ أَعْطَافُهُ وَفَاضَ خَاطِرُهُ۔ خاطرن کی جمع ہے خواطر، طبیعت، دل، دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ الدَّرْسَ، اور جب وہ درس دیتے تھے، یعنی شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے، ترنحت اعطافه، تو ان کے بازو جھوم اٹھتے تھے، یعنی وہ بالکل مست ہو جاتے تھے۔ بازو کہہ کر پورا جسم اور پوری حلیہ مراد لیا گیا ہے، یعنی وہ پورے طریقے سے جھوم اٹھتے تھے۔ ترنحت اعطافه، ان کے بازو جھوم اٹھتے تھے، یعنی وہ بالکل مست ہو جاتے تھے فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وفاض خاطرہ، اور ان کی طبیعت ابل پڑتی تھی، یعنی اندر سے ایک جوش اور جذبہ تھا جو ابھرتا تھا۔ وفاض خاطرہ، اور ان کی طبیعت ابل پڑتی تھی، یعنی بالکل جوش اور جذبے میں آ جاتے تھے۔ ترنحت اعطافہ، ان کے بازو جھوم اٹھتے تھے، یعنی وہ جھوم جاتے تھے، بالکل مست ہو جاتے تھے جب درس دیتے تھے۔ وَكَانَ كَبِيرَ الْإِعْجَابِ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، اور وہ جامع صحیح کو بہت پسند کرتے تھے خاص طور سے۔ کبیر الاعجابی، اعجابی بہت زیادہ پسند کرتا۔ وَكَانَ كَبِيرَ الْإِعْجَابِ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَكَانَ كَبِيرَ الْإِعْجَابِ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ،
اور وہ جامع صحیح کو بہت پسند کرتے تھے خاص طور سے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ الدَّرْسَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، اور وہ درس دیتے تھے ہر دن ایک بار یا دو بار، اور وہ دن میں ایک بار یا دو بار درس دیتے تھے۔ اقرا یقری، قرآن پڑھانا یعنی درس دینا۔ وَكَانَ يُقْرِئُ الدَّرْسَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، اور وہ ہر دن ایک بار یا دو بار درس دیتے تھے۔ وَكَانَ وَالِدِي سَعِيدًا جِدًّا إِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ الدَّرْسَ 3 مرات۔ وَكَانَ وَالِدِي سَعِيدًا جِدًّا، سعید کی جمع ہے سعداء، خوش نصیب، جدًا بہت زیادہ، اور میرے والد بہت زیادہ خوش نصیب تھے جب شیخ نے 3 بار درس دیا، اور میرے والد بہت زیادہ خوش نصیب تھے اذا قرأ الشیخ الدرس 3 مرات، جب شیخ نے 3 بار درس دیا، یعنی عام طور سے عام دنوں میں وہ ایک بار یا دو بار درس دیتے تھے حدیث شریف کا، لیکن جس دن مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، جب یہ پہنچے شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے اس دن 3 بار درس دیا۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَكَانَ وَالِدِي سَعِيدًا جِدًّا، اور میرے والد صاحب بہت زیادہ خوش نصیب تھے جب شیخ نے 3 بار درس دیا۔ وَبَقِيَ يَلْتَذُّ بِهَذَا الدَّرْسِ طُولَ حَيَاتِهِ، وَبَقِيَ يَلْتَذُّ بِهَذَا الدَّرْسِ طُولَ حَيَاتِهِ، اور وہ یعنی والد صاحب اس درس کا مزہ لیتے رہے اپنی پوری زندگی۔ وَبَقِيَ يَلْتَذُّ، اور مزہ لیتے باقی رہے، بقیہ یبقى بقاءً باقی رہنا، یعنی وہ مزہ لیتے ہوئے باقی رہے اس درس کا اپنی پوری زندگی، یعنی مزہ لیتے ہوئے باقی رہے اپنی پوری زندگی میں اس درس کا، پوری زندگی اس درس کو یاد کرتے تھے، مزہ لیتے تھے اس درس سے، جو درس شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لیا اور ان کے سامنے زانو تلمذ اختیار کر کے حاصل کیا، اس درس کو جو ہے وہ بہت زیادہ تلذذ اور مزے کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ وَبَقِيَ يَلْتَذُّ بِهَذَا الدَّرْسِ طُولَ حَيَاتِهِ، اور وہ یعنی والد صاحب اس درس کا مزہ لیتے رہے اپنی پوری زندگی، طول حیاتی اپنی پوری زندگی۔ وَيَذْكُرُهُ بِلَذَّةٍ غَرِيبَةٍ وَسُرُورٍ عَظِيمٍ، اور وہ یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب مزے کے ساتھ اس کا تذکرہ فرماتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ، وَسُرُورٍ عَظِيمٍ، بڑی خوشی کے ساتھ، وَيَذْكُرُهُ بِلَذَّةٍ غَرِيبَةٍ، اور اس درس کا وہ عجیب و غریب مزے کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے تذکرہ کرتے تھے، سرور عظیم، بڑی خوشی کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے اس کا۔ وَيَقُولُ، اور یہ بھی فرماتے تھے لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصِفَ هَذَا الدَّرْسَ وَحَلَاوَتَهُ وَتَأْثِيرَهُ فِي الْقَلْبِ، لَا أَسْتَطِيعُ، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، أَنْ أَصِفَ، یہ کہ میں بیان کروں، هذا الدرس، اس درس کو، وحلاوته، اور اس کی مٹھاس کو، وتاثیرہ فی القلب، اور قلب میں یعنی دل میں اس کی اثر اندازی کو، میں اس کی طاقت نہیں رہتا ہوں۔ یعنی یہ فرماتے تھے کہ میں اس درس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، میں اس درس کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اس کی مٹھاس کو اور قلب میں، وتاثیرہ فی القلب، اور قلب میں اس کی اثر اندازی کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ لا استطیع، میرے اندر طاقت نہیں، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں کہ میں بیان کروں اس درس کو، وحلاوتہ، اور اس کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو، وتاثیرہ، اور اس کی اثر اندازی کو، فی القلب، دل میں، قلب میں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی میں اس درس کو بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں، اس کی مٹھاس کو اور قلب میں اس کی اثر اندازی کو۔ فلیس الخبر کالمعاینۃ، عاین یعاین معاینۃ، بذات خود دیکھنا، فلیس الخبر کالمعاینۃ، تو خبر بذات خود دیکھ لینے کی دلیل نہیں ہوتی، یعنی وحلاوتہ وتاثیرہ فی القلب، یعنی وہ درس دل پر کتنا اثر کرتا تھا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں
اس درس پر کتنا اثر انداز ہوا، وہ درس مجھ پر کتنا اثر انداز ہوتا تھا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ فرما رہے ہیں فَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، خبر بذات خود دیکھ لینے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم یہاں پر ہیں اور کوئی مجھ کو خبر دے دے کسی کے متعلق کہ وہ ایسے ہیں، تو اب جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کیا ان کے انداز ہیں، اسلوب ہیں، وہ چیز دیکھنے سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جب دیکھ لے کوئی انسان خود بذات خود تو اس کا اثر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو اس نے خبر سنی ہو۔ یعنی خبر دینا وہ مشاہدے اور معائنے کی دلیل نہیں ہوگی، وہ مشاہدے اور معائنے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ وَسَمِعَ مِنْهُ الْوَالِدُ الْحَدِيثَ الْمُسَلْسَلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وَسَمِعَ مِنْهُ الْوَالِدُ، اور ان سے والد صاحب نے یعنی شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے والد صاحب نے حدیث مسلسل بالاولیہ سنی، حدیث مسلسل بالاولیہ سنی۔ اور یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کون سی حدیث ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے۔ الراحمون یرحمهم الرحمن، یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے۔ اور والد صاحب نے ان سے حدیث مسلسل بالاولیہ سنی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ الراحمون، جو لوگ رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ تبارک وتعالی، جو بڑی برکت والا اور بلندی والا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، جو زمین میں رہتے ہیں ان پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، یعنی آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ والمسلسل بالمحبت وهو الحدیث المشہور، اور مسلسل بالمحبہ بھی پڑھی اور وہ مشہور حدیث ہے۔ یا معاذ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور مسلسل بالمحبہ بھی حدیث پڑھی، اور یہ حدیث وہ الحدیث المشہور، اور یہ مشہور حدیث ہے۔ یا معاذ، اے معاذ، انی احبک، میں تم کو چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ قول ہے، یا معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم کو چاہتا ہوں۔ فقل، تو تم کہو اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے اپنی یاد کے سلسلے میں، علی ذکرک و شکرک، اپنے شکر کے سلسلے میں، و حسن عبادتک، اور اپنی اچھی بندگی کے سلسلے میں۔ وقال الشیخ سمعته اذناي من شیخنا عبد العزیز ابن ولی اللہ الدہلوی، اور شیخ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، یا انہوں نے یہ فرمایا، وقال الشیخ، اور شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سمعته اذناي من شیخنا، کہ میرے کانوں نے، میرے دونوں کانوں نے ہمارے شیخ عبد العزیز ابن ولی اللہ الدہلوی سے براہ راست سنا ہے ان حدیثوں کو، یعنی الراحمون یرحمهم الرحمن اور یا معاذ انی احبک، حدیث مسلسل بالاولیہ، حدیث مسلسل بالمحبہ، ان حدیث کو شیخ فرما رہے ہیں سمعته اذنایا، میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، من شیخنا، ہمارے شیخ عبد العزیز ابن ولی اللہ الدہلوی سے براہ راست، میرے کانوں نے سنا ہے یعنی میں نے سنا ہے براہ راست۔ اور شیخ نے فرمایا کہ میرے دونوں کانوں نے ہمارے شیخ عبد العزیز ابن ولی اللہ دہلوی سے براہ راست سنا ہے اس کو، یعنی میں نے خود براہ راست اس کو سنا ہے۔ وَأَنَا أُجِيزُكَ بِرِوَایَتِهِ، اللہم اعنی، اعنی، اعان یعین اعانتا، مدد کرنا، اعنی، اے اللہ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر کے سلسلے میں، اپنے شکر کے سلسلے میں، اور اپنے اچھی بندگی کے سلسلے میں۔ اور شیخ نے فرمایا کہ میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا ہے اپنے شیخ عبد العزیز ابن ولی اللہ دہلوی سے براہ راست، یعنی شیخ نے براہ راست خود سنا ہے۔ وَأَنَا أُجِيزُكَ بِرِوَایَتِهِ، اور میں تم کو
اس حدیث کو روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سمعت ہو، اس کو سنا ہے، یا معاذ انی احبک کی طرف ہو کی ضمیر جا رہی ہے۔ وَأَنَا أُجِيزُكَ بِرِوَایَتِهِ، اور میں تم کو اجازت دیتا ہوں اس کی روایت کی۔ یعنی مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ میں تم کو اس کے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ اصل میں یہ سلسلہ ہے، یعنی عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے عبدالعزیز ابن ولی اللہ دہلوی سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، یہ ایک سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو حدیث مسلسل بالاولیہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا براہ راست سننا، میں نے اپنے استاد سے سنا، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، ان کے استاد نے اپنے استاد سے سنا، یہ ایک سلسلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے، اس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں۔ اور مسلسل بالمحبہ یا معاذ انی احبک، تو شیخ فرما رہے ہیں میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا ہے اپنے شیخ عبدالعزیز ابن ولی اللہ دہلوی سے، تو میں تم کو اس کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ 5ویں قسط ہے، انشاءاللہ بہت جلد 6ٹھی قسط بھی منظر عام پر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔